السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے سامنے ہدایت النحو ہے۔ ہم پہلے اس کتاب کی عبارت پڑھیں گے، اس کے بعد اس کا ترجمہ کریں گے، پھر عبارت کا خلاصہ بیان کریں گے۔ تو چلیے پہلے ہم اس کی عبارت کو پڑھتے ہیں۔ اما المقدمۃ، مقدمۃ دونوں پڑھ سکتے ہیں۔ اما المقدمۃ ففی المبادئ التی یجب تقدیمها لتوقف المسائل علیہا ففیہا فصول ثلاثۃ۔ پہلے ہم اتنے کا ترجمہ کرتے ہیں۔ اما المقدمۃ، رہا مقدمہ، آپ اس کو ایسے بھی بول سکتے لیکن مقدمہ۔ اما کے بارے میں آپ کو معلوم ہوگا، اما یہ حرف شرط ہے اور حرف شرط 3 ہیں: اما، لاؤ اور ان۔ تو ترکیب کرتے وقت آپ اما جب یہ حرف ہے اس کو کچھ نہیں بنائیں گے۔ اما المقدمہ، المقدمہ کو مبتدا بنائیں گے، فا یہ جزائیہ ہے۔ اس کے بعد فی المبادئ التی یجب تقدیمها لتوقف المسائل علیہا، یہ پورا جو ہے ملا کر اس کو خبر بنائیں گے، ڈائریکٹ خبر نہیں بنائیں گے، اس کو ہم پہلے ظرف مستقر بنائیں گے۔ ہم پہلے اس کی طرف تھوڑا اشارہ کرتے ہیں۔ اشارہ یہ ہے کہ دیکھیے، فی حرف جار ہے، المبادئ یہ موصوف ہے، التی اس میں موصول ہے، یجب فعل، تقدیمها اس فعل کا فاعل ہے، یعنی تقدیم مضاف، ہاں مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر یجب کا فاعل بنے گا۔ اس کے بعد لی توقف المسائل، لام حرف جار ہے، توقف المسائل یہ بھی کیا ہے؟ توقف مضاف، المسائل مضاف الیہ۔ اس کے بعد علیہا ہے، تو علیہا کا اس کا تعلق توقف سے ہے، یعنی مسائل کا اس پر موقوف ہونے کی وجہ سے، تو اس کو ہم کہیں گے ظرف لغو، کس کا؟ توقف کا۔ تو توقف مضاف اپنے مضاف الیہ اور ظرف لغو سے مل کر پھر بنے گا مجرور لام حرف جار کا، لام حرف جار اپنے مجرور سے مل کر پھر بنے گا ظرف لغو، کس کا؟ یجب فعل کا۔ یجب فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ہوگا صلہ، التی اسم موصول کا، التی اسم موصول اپنے صلہ سے مل کر صفت، المبادئ موصوف کی، المبادئ موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور، فی حرف جار کا، فی حرف جار اپنے مجرور سے مل کر پھر بنے گا ظرف مستقر، ثابتۃ اسم فاعل کا، ثابتۃ اسم فاعل، اس میں ہیا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر پھر اس کو بنائیں گے خبر۔ المقدمہ، اما المقدمۃ ففی المبادئ، تو مقدمہ کو مبتدا اور ففی المبادئ یہ پورا جو ہے فا جزائیہ اور پورا یہ بنے گا خبر، تو یہ اس کو بنائیں گے جملہ اسمیہ خبریہ۔ اس کی ترکیب کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو جملے کی ترکیب بھی آنی چاہیے، صرف ترجمہ کافی نہیں ہے۔ لیکن مقدمہ تو ان ففی المبادئ تو ان بنیادی باتوں میں ہے، التی یجب تقدیمها، التی اس میں موصول ہے، جب ہم اس کا ترجمہ کریں گے التی کا معنی ہوتا ہے جو، اس کے بعد ہے تقدیمها، موصول صلہ، ان دونوں کے بارے میں آپ قواعد النحو میں دیکھ سکتے ہیں۔ یعنی التی یہ اسم موصول ہے اور اسم موصول کہتے کس کو ہے، آپ اس کو قواعد النحو میں دیکھ لیجئے، یعنی اسم موصول اس کو کہتے ہیں جس کا معنی ایک جملہ خبریہ سے مل کر پورا ہوتا ہے، اور اس جملہ خبریہ میں ایک ایسی ضمیر کا ہونا ضروری ہے جو ضمیر اس موصول کی طرف لوٹتی ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے تقدیمها میں جو ہا ضمیر ہے، یہ ہا ضمیر التی کی طرف لوٹ رہی ہے، اس لیے ترجمہ کریں گے التی کا معنی ہوگا جو، تقدیمها میں اس کا مقدم کرنا، اب دونوں ملا کر ہوگا جس کو مقدم کرنا یجب واجب ہے، یعنی ضروری ہے۔ تو ترجمہ ہوگا لیکن مقدمہ تو ان بنیادی باتوں میں ہیں جن کو مقدم کرنا یجب ضروری ہے، کیوں؟ لتوقف المسائل علیہا، مسائل کے اس پر مقدم ہونے کی وجہ سے، ففیہا فصول ثلاثۃ، تو اس میں 3 فصلیں ہیں۔
اس میں بھی دیکھیے ففیہا فصول ثلاثۃ، یہ فیہا اس کو جار مجرور سے مل کر اس کو بنائیں گے ظرف مستقر، اس کے بعد ثابتۃ نکال کے پھر ظرف مستقر ثابتۃ سے مل کر ثابتۃ اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر اس کو بنا دیں گے خبر مقدم، اس کے بعد فصول ثلاثۃ یہ موصوف صفت۔ اس میں بھی ایک چیز ہے، آپ نحومیر میں یا کسی کتاب میں پڑھے ہوں گے کہ جمع مکسر واحد مؤنث کے حکم میں ہے، تو یہاں پر دیکھیے فصول یہ کیا ہے، جمع مکسر ہے، اس لیے کہ فصل واحد ہے، فصول جمع ہے، اسی لیے ثلاثن نہیں لایا گیا، ثلاثۃ مؤنث ہے، فصول موصوف ثلاثۃ صفت، 3 فصلیں، تو اس میں 3 فصلیں ہیں۔ ہم جو ہے شروع میں صرف اتنا، اس میں تو زیادہ کچھ ہے نہیں، یعنی مقدمہ میں کچھ بنیادی نحو کے بنیادی مسائل کو بیان کریں گے، یعنی جو ضروری مسائل ہے نحو میں جن کو جاننا ضروری ہے ان مسائل کو مقدمہ میں بیان کریں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی ہے، اس کے بعد فصل سے انشاءاللہ پھر جو ہے ہم تفصیل سے سمجھیں گے۔